ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں مضارع مستقبل قریب اور بعید کے متعلق پڑھا تھا۔ اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کی گردانیں اور اس کی مثالیں الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی تھیں۔ آج کے سبق میں ہم مضارع خفیف اور ثقیل کے متعلق پڑھیں گے کہ مضارع خفیف کیا ہوتا ہے اور مضارع ثقیل کیا ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کو مثالوں کے ذریعے بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، اور اسی طرح گردانیں بھی اس کی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مضارع خفیف کے متعلق سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لام اور آخر میں نون ساکن لگا دیتے ہیں۔ یعنی مضارع کے شروع میں لام لگا دینا اور آخر میں نون ساکن لگا دینا، اس سے مضارع خفیف بن جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صیغے کے اندر، لفظ کے اندر تاکید آ جاتی ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، جیسے کہ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور ہوگا وہ ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اب دیکھیں، یکونو فعل تھا، لام شروع میں لگا دیا اور آخر میں نون ساکن لگا دیا۔ ولا یکونم، ایک نون تو یکونو کا ہے اور آخر میں ایک نون کا اضافہ کر دیا، جو نون ساکن ہے اس کا اضافہ کیا ہے۔ اب چند مثالوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یضرب ہے، تو اس سے ہم مضارع خفیف بنائیں گے لیضربن، لام شروع میں لگا دیا، آخر میں نون ساکن لگا دیا۔ ینصر سے لینصرن، یفتح سے لیفتحن، یسمع سے لیسمعن۔ ایک بات اور آپ سمجھیے، جو مضارع خفیف ہوگا اس میں تثنیہ نہیں ہوتا۔ مضارع خفیف اس کے مذکر میں تثنیہ نہیں ہوتا، لہٰذا مذکر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جیسے لیضربن لیضربن، لتضربن لتضربن، لأضربن لنضربن۔ تثنیہ کا کوئی صیغہ اس میں نہیں آیا۔ اگلی بات بھی سمجھنے کی ہے، گزشتہ تو میں نے آپ کو ابھی تک جو بتایا ہے وہ مضارع خفیف مذکر کے متعلق بتایا تھا کہ اس میں تثنیہ کے صیغے نہیں آتے، لیکن جب ہم مضارع خفیف مؤنث میں آئیں گے تو اس میں غائب اور حاضر کا تثنیہ اور جمع دونوں نہیں ہوتے، یعنی مؤنث غائب اس میں تثنیہ اور جمع، اور مؤنث حاضر اس میں بھی تثنیہ اور جمع یہ نہیں ہوتے۔ واحد واحد کے صیغے ہوتے ہیں اور متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں۔
تو اس سے معلوم ہوا غائب کا ایک صیغہ اور حاضر کا ایک صیغہ اور متکلم کے 2 صیغے ہوئے۔ اب اس کو اس نقشے کی طرف بھی آپ دیکھیے اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں اس کے صیغے۔ لَتَضْرِبَنْ لَتَضْرِبِنْ لَأَضْرِبَنْ لَنَضْرِبَنْ۔ باب نصر ینصر سے آئے گا لَتَنْصُرَنْ لَتَنْصُرِنْ لَأَنْصُرَنْ لَنَنْصُرَنْ۔ اب لَتَنْصُرَنْ یہ واحد مؤنث غائب، لَتَنْصُرِنْ یہ واحد مؤنث حاضر، لَأَنْصُرَنْ واحد متکلم اور لَنَنْصُرَنْ جمع متکلم بن گیا۔ یہ تو مضارع خفیف کے متعلق ساری بات تھی۔ آپ نے مضارع خفیف کی گردان بھی آپ نے سمجھ لی، مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی۔ اسی طرح مضارع خفیف بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مضارع ثقیل کو۔ مضارع ثقیل فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد لگا دیتے ہیں۔ شروع میں لام بالکل اسی طرح اور آخر میں کیا کریں گے؟ نون مشدد لگائیں گے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور بالضرور جمع کرے گا وہ تم کو قیامت کے دن۔ مضارع ثقیل وہ ہوتا ہے وہ مضارع جس کے شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد ہو۔ یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیے مضارع ثقیل کی گردان۔ ایک بات گردان سے پہلے یہ سمجھیے کہ مضارع ثقیل اور مضارع خفیف دونوں کو اس لیے بناتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صیغے کے اندر، لفظ کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں گردان پیش کرتا ہوں، جیسے لَيَضْرِبَنَّ لَيَضْرِبَانِ لَيَضْرِبُنَّ لَتَضْرِبَنَّ لَتَضْرِبَانِ لَتَضْرِبُنَّ لَأَضْرِبَنَّ لَنَضْرِبَنَّ۔ اسی طرح مؤنث میں لَتَضْرِبَنَّ لَتَضْرِبَانِ لَتَضْرِبُنَّ لَتَضْرِبِنَّ لَتَضْرِبَانِ لَتَضْرِبُنَّ لَأَضْرِبَنَّ لَنَضْرِبَنَّ۔ اسی طرح باب نصر ینصر سے بھی آپ کے سامنے گردان پیش کر دیتا ہوں۔ لَيَنصُرَنَّ لَيَنصُرَانِ لَيَنصُرُنَّ لَتَنصُرَنَّ لَتَنصُرَانِ لَتَنصُرُنَّ لَأَنصُرَنَّ لَنَنصُرَنَّ۔ مؤنث میں لَتَنصُرَنَّ لَتَنصُرَانِ لَتَنصُرُنَّ لَتَنصُرِنَّ لَتَنصُرَانِ لَتَنصُرُنَّ لَأَنصُرَنَّ لَنَنصُرَنَّ۔ باب سمع اسمعوا سے لَيَسْمَعَنَّ لَيَسْمَعَانِ لَيَسْمَعُنَّ لَتَسْمَعَنَّ لَتَسْمَعَانِ لَتَسْمَعُنَّ لَأَسْمَعَنَّ لَنَسْمَعَنَّ، اور مؤنث میں لَتَسْمَعَنَّ لَتَسْمَعَانِ لَتَسْمَعُنَّ لَتَسْمَعِنَّ لَتَسْمَعَانِ لَتَسْمَعُنَّ لَأَسْمَعَنَّ لَنَسْمَعَنَّ۔ تو یہ مضارع ثقیل کی گردانیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں مضارع ثقیل کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ پہلے کا ترجمہ ضرور بالضرور رزق دے گا ان کو اللہ اچھا رزق، اور دوسرے کا ضرور بالضرور داخل کریں گے ہم ان کو
نیک لوگوں میں، تو اس طرح بہت ساری جگہوں میں مضارع ثقیل اور مضارع خفیف دونوں کا استعمال ہوا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آخری گزارش یہ ہے کہ ہر سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور پچھلے اسباق کو آپ دیکھیے، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھنے کے بعد پھر اگلا سبق آپ سمجھا کریں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مشق کریں، زیادہ سے زیادہ آیات کو دیکھیں، اور جو قاعدے آپ کو بتائے ہیں ان کے مطابق آپ صیغے نکالیں، اس کا ترجمہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اچھی طرح سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔